مسلسل سسکیوں کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے کاغذات پر سے نظر ہٹائی تو سامنے حکیم صاحب، جن کی عمر نصف صدی کی بہاریں دیکھ چکی تھی، کو رومال بدست اپنی آنکھوں کو پونجھتے ہوئے پایا۔ میری بیوی نے خودکشی کر لی ہے جناب، حکیم صاحب نے روندی ہوئی آواز میں دھیرے سے کہا۔ آپ تو شریف اور سمجھدار آدمی ہیں اور شہر میں حکمت کا معزز پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آپ کی بیوی کو خودکشی کرنے کی کیا سوجی؟ میں نے استفسار کیا۔ بس راجہ صاحب، کیا بتاؤں، قسمت میں یہی کچھ ہونا لکھا تھا، ورنہ اچھے بھلے کھاتے پیتے گھرانے میں خودکشی کا ارتکاب کم ہی ہوا کرتا ہے۔ یہ مرنے والے کی کم عقلی ہی سمجھیں، حکیم صاحب نے جواباً آہ بھرے ہوئے کہا۔ یہ غالباً 1933 کا واقعہ ہے۔ میں کوئٹہ کوتوال شہر یعنی سٹی پولیس انسپکٹر کے عہدہ پر فائز تھا۔ اس زمانے میں سارے شہر کے لیے صرف ایک ہی مرکزی تھانہ سٹی ہوا کرتا تھا۔ البتہ شہر کو 3 انتظامی حلقوں میں تقسیم کر کے ہر حلقہ کے لیے ایک سب انسپکٹر میری ماتحتی میں دیا گیا تھا، تاکہ جس حلقہ میں واردات ہو متعلقہ سب انسپکٹر کارروائی لازمی کرے۔ جس ایریا میں یہ واردات ہوئی اس کا سب انسپکٹر چھٹی پر تھا، لہٰذا مجھے اس تفتیش کے لیے خود ہی جانا پڑا۔ میں حکیم صاحب کی میت میں ان کے گھر واقع برلحب حبیب نالہ متصل مرکزی سبزی مارکیٹ پہنچا۔ حکیم صاحب نے جو ہی اپنے مکان کی بیٹھک کے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے وسط میں تقریباً 15 فٹ اونچی چھت سے رسی سے لٹکتی ہوئی ایک 16-17 سالہ نوجوان لڑکی کی لاش نظر آئی۔ کمرے میں بالکل مختصر سا سامان تھا، یعنی فرش پر ایک دری بچھی ہوئی تھی جس پر 5 آرام دہ کرسیاں تھیں اور ایک لوہے کی معمولی سی کرسی لٹکتی ہوئی لاش کے قریب پڑی ہوئی تھی۔ میں نے لاش اور اس کی پوزیشن کا جائزہ لینا شروع کیا۔ چھت کے شہتیر سے رسی کا ایک سرا بندھا تھا اور دوسرے سرے کا پھندا بن کر عورت کی گردن میں پڑا تھا، جس کے بل پر وہ لٹک رہی تھی۔ پاس ہی ایک آہنی معمول سی کرسی پڑی تھی جس پر لاش کا دایاں پاؤں انگوٹھوں کے بل استادہ تھا اور آگے جا کر گھٹنا خم کھائے ہوئے تھا۔ بایاں پاؤں نیچے کی طرف سیدھا لٹک رہا تھا، لیکن اس کے نیچے پر ایک سلیپر ٹکا ہوا تھا اور دوسرا سلیپر آہنی کرسی کے پاس ہی سیدھا پڑا تھا۔ لاش کے دونوں بازو سیدھے نیچے کی طرف لٹکے ہوئے تھے۔ اس کے بند پر ایک سلیپر کے علاوہ سبز رنگ کی ریشمی شلوار، سبز ہی رنگ کا بلوچی کشیدہ شدہ کرتا اور سبز ہی رنگ کا دوپٹہ اور اس کے سر کے پچھلے نصف حصے کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ اس کا منہ اور آنکھیں بند تھیں۔ کچھ دیر میں اس لٹکی ہوئی لاش کو تکتا رہا اور ان سوالات پر جو میرے ذہن میں ابھر کر آ رہے تھے غور کرتا رہا۔ میں نے موقع مرتب کیا اور پھر فوٹوگرافر کو طلب کر کے اس لٹکتی ہوئی لاش کی فوٹو ہر پہلو سے اتروانے کے بعد اسے پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ یہ کارروائی مکمل ہوئی تو میں نے حکیم صاحب کی طرف متوجہ ہوا اور ان کا بیان ضبط تحریر میں لایا۔ اپنے بیان میں انہوں نے بتایا کہ میری شادی مرحومہ سے 3 سال قبل ہوئی تھی۔ میں اس کو سندھ سے بیاہ کر لایا تھا۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی گزر بسر کر رہے تھے۔ کبھی کوئی تلخی ہمارے مابین نہ ہوئی تھی۔ کسی قسم کی بیماری یا کوئی روگ بھی میری بیوی کو نہ تھا جس کی بنا پر وہ خودکشی کر لیتی۔ صرف گزشتہ روز میں نے اسے اس کی پسند کا زیور بنوا دینے سے انکار کیا تھا، جس کی بنا پر وہ روٹھ گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اسے 2 تولے وزنی سونے کا کلپ بنوا دوں۔ اس کے روٹنے پر میں نے اسے ذرا سختی سے ڈانٹا تھا، جسے اس نے محسوس کیا اور سر شام ہی اپنے بستر پر جا پڑی تھی۔ میں نے سمجھا نادان ہے، خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، اس لیے اسے نہ چھیڑا۔ رات کو اس نے کھانا بھی تیار نہ کیا
تو میں نے پرواہ نہ کی اور بازار جا کر ہوٹل سے کھانا کھایا اور دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا۔ صبح اٹھ کر میں نے ملحقہ کمرے میں دیکھا تو چارپائی خالی تھی۔ میں نے خیال کیا کہ حاجت ضروریہ سے وہ بیت الخلاء میں گئی ہوگی، مگر کچھ دیر انتظار کرنے کے باوجود جب بیت الخلاء میں اس کی موجودگی کے آثار نہ دکھائی دیے تو میں نے جا کر اندر جھانکا۔ وہ وہاں نہ تھی۔ بیٹھک کے دروازے پر نظر پڑی تو اس کی کنڈی جو کہ میں نے رات کو چڑھائی تھی کو اترا ہوا پایا اور دروازہ بھی ذرا سا کھلا تھا۔ مجھے تسلی ہو گئی کہ وہ بیٹھک ہی میں ہے، تو میں دبے پاؤں اس کی طرف گیا تاکہ دیکھوں کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ دروازے کو آہستہ سے کھولا تو یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ چھت سے لٹکی ہوئی ہے۔ میں دوڑ کر اس کے قریب گیا تو وہ مردہ تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور مجھے کچھ سجھائی نہ دے رہا تھا۔ آواز دے کر ہمسایہ کو بلایا تو وہ بھی یہ منظر دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اس کی بیوی بھی شور سن کر آئی اور پھر محلہ میں کوہرام مچ گیا۔ مجھے لوگوں نے مشورہ دیا کہ لاش کے قریب نہ جاؤں بلکہ تھانہ میں جا کر اطلاع دوں۔ حکیم صاحب کا بیان اخذ کرنے کے بعد میں نے ان پر چند سوالات وضاحت کے لیے کرنا ضروری سمجھے اور میں نے پوچھا، جب آپ کمرے میں رات کو جا کر سو گئے تھے تو کیا آپ نے اس وقت تسلی کر لی تھی کہ آپ کی بیوی ملحقہ کمرے میں موجود تھی؟ جی ہاں، میں نے سونے سے پیشتر ساتھ والے کمرے میں جھانک کر دیکھا تھا، وہ آرام سے سوئی ہوئی تھی، انہوں نے جواب دیا۔ وقت کا اندازہ آپ کو ہے کہ کیا ہوگا؟ میں نے اگلا سوال کیا۔ جی ہاں، میں نے سوتے وقت گھڑی دیکھی تھی، اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے اور جس وقت میری آنکھ کھلی تو اس وقت صبح کے 4 بجے تھے۔ آپ کے خیال میں آپ کی بیوی نے خودکشی کا ارتکاب کس وقت کیا ہوگا؟ حکیم صاحب نے جواب دیا، جناب رات 12 بجے سے لے کر صبح 6 بجے کے درمیان کسی بھی وقت اس نے یہ ظلم ڈھایا اپنی جان پر۔ میں نے اچانک ذہن میں آنے والا ایک سوال کر دیا، آپ کے سو جانے کے اور صبح بیدار ہونے کے درمیان آپ کی نیند کی کسی آہٹ کے سبب اچاٹ ہوئی؟ نہیں صاحب، انہوں نے کمال اطمینان سے جواب دیا۔ میں نے پھر پوچھا، آپ میاں بیوی تنہا اس مکان میں رہ رہے ہیں تو اصولاً آپ کی خوابگاہ ایک ہی کمرہ ہونا چاہیے تھا، یہ علیحدہ علیحدہ کمروں میں آپ کے سونے کی کوئی وجہ؟ صاحب، ہمارا سونے کا کمرہ ہی تو ایک ہے، لیکن گزشتہ رات وہ مجھ سے ناراض ہو کر جلد ہی اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی تھی، اس لیے میں بھی دوسرے کمرے میں جا سویا، انہوں نے مجھے مطمئن کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد میں نے حکیم صاحب سے کہا، اچھا حکیم صاحب، اب جب کہ آپ کی بیوی خودکشی کر ہی بیٹھی ہے تو کاغذات کا پیٹ بھرنے کے لیے اس کے ایسا کرنے کا کوئی معقول جواز بھی تو آپ کو بتانا ہوگا تاکہ معاملے کو ختم کیا جا سکے۔ محض زیور پسند کر بنوا کر نہ دینے سے تو کسی بیوی کو خودکشی جیسا انتہائی اقدام اٹھانے تے نہیں سنا، تو کوئی وجہ نہیں خودکشی کرنے کی۔ جناب، مجھے بھی اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ اتنی معمولی سی بات کو اس نے اتنی شدت سے محسوس کیا اور برداشت نہ کرتے ہوئے اپنی ہی ہاتھوں اپنی جان گنوا بیٹھی۔ حکیم صاحب نے جواب دیا۔ میں نے پھر کہا، چلو اگر اس زیور والی بات کو درست مان لیا تو بھی اس کے ساتھ کوئی اور ایسے عوامل ضرور ہوں گے جس سے تنگ آ کر اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا، مثلاً اس کے کریکٹر پر شبہ کیا جانا، ہر وقت کی لان تان، یا بات بات پر زد و کوبی، یا خرچ اخراجات میں نامناسب حد تک کنجوسی، یا روٹی کپڑے کی فراہمی میں بخل سے کام لیتے ہوئے اسے ہر وقت پریشان رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ ذرا سوچ کر بتائیں، ان میں کون سی ایسی بات تھی جس سے وہ زندگی سے بیزار ہو گئی تھی اور اس زیور والی بات سے جلتی پر تیل کا کام کرتے ہوئے
اسے اپنے آپ کو ختم کر لینے پر مجبور کر دیا۔ آخر میری رپورٹ ماں کاغذات میرے افسران بالا کے توسط سے عدالت مجاز میں جانی ہے، تو وہ سب کو آپ کی بتائی ہوئی وجہ خودکشی پر میرا مذاق اڑائیں گے کہ میں نے اسے کیسے درست تسلیم کر لیا۔ اس لیے بالکل صحیح بات سامنے آ جانی چاہیے۔ حکیم صاحب کہنے لگے، حضور میری بیوی مرحومہ بڑی نیک باز اور پاک باز عورت تھی، نہ تو کبھی میں نے اسے تانا دیا اور نہ ہی کبھی زد و کوبی کی نوبت آئی۔ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ کپڑے لتے روٹی کے سلسلہ میں کبھی کنجوسی سے کام نہیں لیا، وہ کھلا خرچ کرتی تھی اور مجھ سے بہت خوش تھی۔ بس وہی زیور والی وجہ ہی سامنے آتی ہے۔ میں نے کہا، حکیم صاحب دیکھیں، انسان کو اپنی جان بہت ہی عزیز ہوتی ہے اور وہ اسے کبھی معمولی ذکر تک پہنچانا گوارا نہیں کرتا، بجائے اس کے کہ ہلاک ہی کر ڈالے۔ یہ انتہائی قدم تو صرف اس وقت ہی اٹھاتا ہے جب وہ اپنے ارد گرد کے ناقابل برداشت حالات کے سدھرنے سے قطعی طور پر مایوس ہو جائے۔ اب وہ کیا حالات تھے جنہوں نے اس کا جینا دوبر کر دیا تھا اور اس نے موت کو جینے پر ترجیح دی، یہ تو آپ کو بتانا ہی ہوگا۔ حکیم صاحب نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے کہا، میں حیران ہوں کہ اب میں وہ وجہ آپ کو کیسے بتاؤں جو کہ میرے علم میں نہیں ہے۔ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جب اپنی تسلی بھی کر لی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پھانسی لگا کر خودکشی کر لی ہے، تو اب یوں ہی بال کی کھال اتارنے کا کیا فائدہ؟ میرا تو یہی خیال ہے کہ اس بیچاری نے میرے انکار کو اپنی توہین سمجھا اور اس کی روح کو ایسا دھچکا لگا جس کی وجہ سے وہ اپنی جان پر کھیل گئی۔ بعض لوگ فطرتاً سخت حساس بھی تو ہوتے ہیں نا۔ میں نے مسکراتے ہوئے حکیم صاحب کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں یہ درست ہے، حد سے زیادہ حساس لوگ ہی ایسا قدم اٹھایا کرتے ہیں، بشرطے کہ اس کی ایسی معقول وجہ ہو جسے عقل تسلیم کرے۔ بلا وجہ بال کی کھال اتار کر اپنا اور آپ کا وقت ضائع کرنا میرا شیوا نہیں۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتا سکیں گے کہ آپ کو اپنی بیوی سے دلی محبت تھی؟ حکیم صاحب فوراً بول اٹھے، کیوں نہیں، میں اسے بہت چاہتا تھا، وہ بہت ہی اچھی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، خاوند اگر بیوی کو واقعی چاہتا ہو اور وہ آسودہ حال بھی ہو تو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی فرمائش پورا کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ چلے آپ یہی بتا دیں کہ جب آپ کی بیوی آپ کے بیان کے مطابق اچھی تھی، نیک چلن اور آپ کی تابع دار تھی اور آپ اسے دل و جان سے چاہتے بھی تھے، اور پھر آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود تھا، تو آپ نے اسی کی پسند کا زیور کیوں نہ بنوا کر دینے کی حامی بھری؟ حکیم صاحب کا جواب تھا، ہاں مجھ سے غلطی ضرور ہوئی ہے، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ خودکشی کر لے گی۔ میں نے پھر مسکراتے ہوئے کہا، گویا آپ اس کی فرمائش تب ہی پوری کرتے اگر آپ کو علم ہو جاتا کہ وہ خودکشی کر لے گی، ورنہ نہیں۔ حکیم صاحب، شوہر اپنی بیویوں کی فرمائشیں اگر پوری کیا کرتے ہیں تو اس ڈر سے نہیں کہ وہ خودکشی کر لیں گی، وہ تو چاہت کی بنا پر ایسا کرتے ہیں۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ جب وہ آپ سے روٹھ گئی تھی اور سرے شام ہی اس نے چارپائی پکڑ لی تھی تو آپ نے اسے منانے کی کوشش بھی نہ کی، اور جب رات گھر میں کھانا نہ پکا تو آپ تو مزے سے بازار جا کر کھانا کھا آئے اور اس غریب کو پوچھا تک نہیں، اور خود اپنا کمرہ چھوڑ کر دوسرے کمرے میں جا سوئی، تو کیا یہ بھی بیوی سے محبت کی، پیار کی کوئی ادا تھی؟ حکیم صاحب نے بگڑتے ہوئے کہا، یہ معمولی گھریلو پرائیویٹ باتیں پوچھنے سے آپ کا کیا مطلب؟ میں نے جواباً کہا، میرا مطلب ایسی باتیں کر کے آپ کو یہ احساس دلانا ہے کہ آپ کو اپنی بیوی سے محبت نہ تھی۔ حکیم صاحب پکار اٹھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟
میں نے آہستگی سے کہا، بات تو میں سیدھی سی کر رہا ہوں اور ساتھ ہی یہ سوچ کر پریشان بھی ہو رہا ہوں کہ کوئٹہ شہر میں سینکڑوں نہیں ہزاروں بیویاں ایسی ہوں گی جنہیں خامد ان کی پسند کے زیورات بنوا کر نہ دیتے ہوں گے یا پھر ایسا کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں گے۔ اس صورت میں پھر مجھے گھر گھر ایک عدد لٹکی ہوئی لاش کا سامنا کرنے کے لیے کمر کس لینی چاہیے۔ یہ بات میں نے کہی ہی تھی کہ وہاں ایک لڑکا آ گیا اور حکیم صاحب سے پوچھنے لگا کہ کیا وہ مطب نہیں کھولیں گے۔ حکیم صاحب نے اسے کہا کہ چونکہ ان کے گھر میں ماتم ہو گیا ہے اس لیے مطب کچھ دن نہ کھلے گا، اور پھر اسے ہدایت کی کہ وہ وہاں ہی ان کے ساتھ موجود رہ کر کام کاج میں ان کی مدد کرے۔ میرے پوچھنے پر حکیم صاحب نے بتایا کہ وہ لڑکا انہوں نے اپنے مطب میں ملازم رکھا ہوا تھا اور اس کا نام غلام علی تھا۔ چنانچہ میں وہاں سے رخصت ہو کر واپس تھانہ پہنچا اور اس خودکشی کے واقعہ کے ہر پہلو پر غور کرتا رہا۔ خودکشی کرنے کی معقول وجہ تو کوئی سامنے نہیں آئی تھی، بہرکیف پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جو کہ دوسرے دن آنی تھی اس کا انتظار کرنا ہی ضروری تھا۔ دوسرے روز بعد دوپہر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پہنچی جس میں پوسٹ مارٹم کیے جانے کے وقت سے کم از کم 20 گھنٹے قبل مرحومہ کی موت کا گلا گھٹ کر واقعہ ہونا بتایا گیا تھا اور پوسٹ مارٹم کیے جانے کا وقت گزشتہ روز 1 بجے دن درج تھا۔ میں نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ موقع پر اپنے مشاہدات اور حکیم صاحب کے بیان کی روشنی میں کیس کے ہر پہلو پر تھوڑی دیر کے لیے غور کیا اور ذہن میں ایک چیز کو پرکھا تو اس نتیجہ پر پہنچا کہ یہ خودکشی کا واقعہ نہیں ہو سکتا تھا بلکہ قتل عمد کی واردات تھی۔ چنانچہ زیر دفعہ 302 تعزیرات ہند میں نے کیس رجسٹر کر کے تفتیش مقدمہ اپنے ہاتھ میں اور سول ہسپتال جا کر مقتولہ کے بدن پر پائے جانے والے پارچات و رسی وغیرہ روبرو گواہان قبضہ پولیس میں لے کر ان کا بغور معائنہ شروع کر دیا کہ مقتولہ کے کرتے کی سامنے والی بلوچی کشیدہ کاری کی ہوئی لمبی سی جیب میں کوئی شے پڑی ہوئی محسوس کی۔ ہاتھ ڈال کر جب دیکھا تو ایک گول چھوٹا سا آئینہ اور ایک پاسپورٹ سائز کی کسی نوجوان لڑکی کی فوٹو نکلی۔ چنانچہ ان دونوں چیزوں کو بھی روبرو گواہان قبضہ پولیس میں لے کر سیدھا حکیم صاحب کے ہاں پہنچا۔ حکیم صاحب تعزیت کے لیے آنے والے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سب سے معذرت کرتے ہوئے حکیم صاحب کو اپنے ہمراہ تھانہ تک چلنے کے لیے کہا اور انہیں ساتھ لے آیا اور انہیں کہا، حکیم صاحب آپ کو تھانہ میں آنے کی تکلیف اس لیے دی ہے کہ آپ کے گھر پر اظہار افسوس و ہمدردی کے سلسلہ میں لوگوں کی آمد و رفت رہنے کی وجہ سے میں آپ سے ٹھیک سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں میرے دفتر میں یکسوئی ہے، اس لیے تسلی سے بیٹھ کر خودکشی کے کیس کے ضمن میں اپنی الجھن دور کرنا چاہتا تھا۔ حکیم صاحب نے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، ابھی کوئی اور الجھن بقایا رہ گئی ہے کیا؟ آپ نے بچشم خود مرحومہ کو پھانسی چڑھے ہوئے دیکھا ہے، اب مزید کس بات کی تسلی کرنی رہ گئی ہے جناب؟ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میرے بھائی قصہ یوں ہے، اس غریب کی بچی کو تو میں نے بچشم خود پھندے میں لٹکتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن جو بات میری سمجھ میں نہ آ سکی وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو جب پھانسی پر لٹکاتا ہے تو اس بات کا اہتمام بھی کرتا ہے کہ وہ سلیپر پہن کر یہ اقدام کرے کہ ہاتھ پاؤں آزاد ہونے کے باوصف وہ ہلنے نہ پائیں، تاکہ اس کے پاؤں میں پہنے ہوئے سلیپر کہیں نیچے نہ گر پڑیں، اور پھر پھانسی لگنے والے شخص کا ایک پیر ساتھ ہی پڑی ہوئی کرسی پر ہی کیسے پڑا رہ سکتا ہے؟ اور پھر آپ کی بیوی نے کمال ہی کر دیا، سر سے دوپٹہ تک کو بھی نہ ڈھلکنے دیا
میں نے ان باتوں پر غور کیا ہے لیکن میرے پلے تو کچھ نہیں پڑا، اس لیے کچھ آپ ہی اس پر روشنی ڈالیں، شاید میری سمجھ میں کچھ وجہ آ سکے۔ حکیم صاحب نے تل ملاتے ہوئے جواب دیا، جناب جس طرح اور جس حالت میں لاش کو لٹکتا ہوا آپ نے دیکھا، اسی طرح میں نے دیکھا۔ اب میں ان باتوں کی کیا وضاحت کر سکتا ہوں کہ اس نے یوں کیوں کیا اور وہاں کیوں کیا؟ میں نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، جب انسان اپنے آپ کو پھانسی پر لٹکاتا ہے تو پہلے وہ کسی اونچی جگہ یا کرسی پر کھڑا ہوتا ہے اور پھر پھندے کو گلے میں ڈالتا ہے۔ اس کے فوراً کرسی کو پاؤں سے زور کا دھکا دے کر پیچھے گراتا ہے تاکہ اس کی گردن کو اچانک زوردار جھٹکا لگے۔ ایسا کرنے سے وہ تڑپتا ہے اور ہاتھ پاؤں بندھے نہ ہونے کی صورت میں انہیں خوب چلاتا ہے، تب جا کر اس کی جان نکلتی ہے۔ اور اس طرح ہاتھ پاؤں چلانے میں تو پاؤں میں پڑے ہوئے سلپر کہیں کے کہیں دور گر جانے چاہیے، لیکن موجودہ کیس میں نہ تو لوہے کی کرسی گری، نہ ہی مرنے والے نے اپنے ہاتھ پاؤں چلائے، کیونکہ اس کے دونوں پاؤں کی پوزیشن، یعنی ایک پاؤں کا کرسی پر آرام سے پڑا رہنا اور دوسرے لٹکے ہوئے پاؤں میں سلیپر کا موجود رہنا، اس بات کو ثابت کر رہی ہے۔ تو پھر یہ کس طرح کی خودکشی ہوئی بھائی؟ حکیم صاحب نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا، میں اس بارے میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں جناب۔ میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اور پھر یہ بات بھی غور طلب ہے کہ آپ کی بیٹھک کے کمرے میں چھت 15 فٹ کے قریب اونچی ہے۔ اس کی شہتیر میں رسی کا سرا باندھنے کی غرض سے اس عورت کو اپنے ہاتھ اتنی بلندی تک پہنچانے کے لیے یقیناً کسی چیز کی ضرورت پڑی ہوگی جس پر چڑھ کر وہ ایسا کر سکی تھی، لیکن وہاں اس کمرے میں تو اس لوہے کی کرسی جو کہ بمشکل زمین سے 1.5 فٹ اونچی ہوگی کے سوا کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی جس پر چڑھ کر وہ ایسا کر سکتی۔ اور اگر اس نے باہر سے میز وغیرہ قسم کی کوئی چیز وہاں لا کر استعمال کی ہوگی تو ایسا کرنے سے تو اچھی خاصی آہٹ کا پیدا ہونا یقینی تھا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ تمام رات کوئی آہٹ نہ ہوئی، اور پھر اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ اس نے بہت ہی سخت احتیاط برتی ہوگی کہ آپ کی نیند اچاٹ نہ ہو جائے، تو پھر اس نے ان چیزوں کو بیٹھک ہی میں کیوں نہ رہنے دیا؟